السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم جو اعمال کرتے ہیں، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ ادا کرتے ہیں، یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہم صدقہ خیرات رحم دلی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، وہ ہمارے اعمال 7 مراحل سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر وہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا حضرت معاذ سے کہ اے معاذ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم نے اسے بلا دیا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ختم ہو گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان بنانے سے پہلے 7 فرشتے بنائے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہر ایک آسمان پر نگران مقرر کیا۔ تو جب بندے کے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال وہ فرشتے لے کر آتے ہیں جو عمل کے نگہبان ہوتے ہیں، نگہبانان عمل فرشتے جب ان کے اعمال بندوں کے اعمال کو لے کر پہنچتے ہیں تو وہ اعمال سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور ان کا نور آسمان پہنچ کر اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ آگے گزرنا چاہتے ہیں تو پہلے آسمان کا فرشتہ روک دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اور اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دو، کیونکہ یہ شخص گلا گو ہے، اور مجھے حکم ہے کہ جو شخص گلا کرتا ہو اس کے اعمال کو اوپر نہیں جانے دیا جائے، اس بنا پر اس کے اعمال کو اس کے منہ پر مار دو۔ اللہ اکبر! پہلے آسمان سے ہی اگر ہمارے اعمال نہیں پہنچے تو پھر خدا کی بارگاہ تک کیسے پہنچیں گے؟ پہلے آسمان سے ہی اگر ہمارے اعمال نہیں گزرے تو خدا تک کیسے پہنچیں گے؟ پھر حضور فرماتے ہیں کہ بندے کے دیگر اعمال پہلے آسمان سے گزر جاتے ہیں اور دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، تو وہاں پر وہ اعمال جب پہنچتے ہیں تو وہاں کا فرشتہ آگے جانے سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس شخص کے اعمال اوپر نہیں جانے دوں گا اور اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دوں، کیونکہ یہ شخص وہ ہے جو متفخر ہے، جو فخر کرتا تھا میں اس کے اعمال کو اوپر نہیں جانے دوں گا، مجھے حکم ہے ایسے شخص کے اعمال کو اوپر نہیں جانے دیا، اس بنا پر اس کے اعمال کو واپس اس کے منہ پر مار دو۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے اور اعمال کو اوپر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر فرشتہ مقرر جو ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اس کے اعمال کو میں اوپر نہیں جانے دوں گا۔ یعنی دوسرے آسمان پر پہنچ گئے تو اب وہاں سے تیسرے آسمان پر جانے کے لیے فرشتہ منع کر دیتا ہے کہ نہیں جانے دوں گا، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو متکبر ہے، دنیا میں تکبر کرتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا وہاں پر تکبر کی باتیں کرتا تھا اور بڑائی کرتا تھا، تو مجھے حکم ہے جو شخص تکبر کرے اس کے اعمال کو اوپر نہیں جانے دوں، اس بنا پر اس کے اعمال کو اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ اللہ اکبر! یعنی تکبر کرنے سے بھی ہمارے اعمال ختم، فخر کرنے سے بھی ہمارے اعمال اوپر نہیں جائیں گے، اور گلا وغیرہ کرنے سے بھی ہمارے اعمال اوپر نہیں جائیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعض اعمال کو وہاں سے آگے جانے کی اجازت ملتی ہے، اور جب وہ وہاں سے آگے جاتے ہیں اور چوتھے آسمان کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں تو جو چوتھے آسمان کا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، میں اسے آگے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو خود بینی میں مبتلا تھا، یعنی اور مجھے حکم ہے جو شخص خود بینی میں مبتلا ہو تو وہ اس کے اعمال کو میں اوپر نہیں جانے دوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعض اعمال کو اوپر جانے کی اجازت ملتی ہے، وہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت ملتی ہے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کا فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھہرو، میں اس کو اوپر نہیں جانے دوں گا، تو وہ 5ویں آسمان کی طرف فرشتہ انہیں نہیں جانے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے جس کے اندر حسد تھا، اور اس بنا پر میں اس کو آگے نہیں جانے دوں گا، یہ حسد کے مرض میں مبتلا ہے، میں اس کے اعمال کو اوپر نہیں جانے دوں گا۔ اور حسد ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے جو بہت بہت جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور حسد جو ہے ایسا جو راہ سلوک کا، یعنی جو اللہ رب العزت کو پانے کا ارادہ کرتے ہیں اس راستہ کا سب سے جو ہے خطرناک اور سب سے سخت مرحلہ جو ہے حسد کا ہے، حسد سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں۔ پھر ان کے بعض اعمال کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت ملتی ہے تو وہاں کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے 6 آسمان پر نہیں جانے دوں گا، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تھا، اور مجھے حکم ہے جو رحم نہ کرے اس کے اعمال مجھ تک نہ پہنچنے دیے جائیں، تو اس کے اعمال کو
واپس اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ پھر اس کے بعض اعمال جب وہاں سے گزرتے ہیں اور ساتھ میں آسمان کا فرشتہ مقرر شدہ وہاں پر اس کے اعمال کو روک دیتا ہے اور آگے نہیں جانے دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر عمل کرتا تھا اور نماز وغیرہ، روزے وغیرہ، علم سیکھا، یہ ساری چیزیں اس نے اس لیے کی تھیں تاکہ لوگوں کے اندر میرا رعب و دبدبہ رہے، تاکہ لوگوں کے درمیان لوگ مجھے اچھا جانیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ اس بنا پر اس کے اعمال کو میں اوپر نہیں جانے دوں گا، کیونکہ مجھے حکم دیا ہے ایسے شخص کے اعمال کو اوپر نہیں آنے دی جائے، تو اس کے اعمال کو واپس اس کے منہ پر مار دو۔